آج میں جا رہا ہوں دلی سے راجستھان۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں۔ فجر کی نماز ادا کر کے روحانی تلبینہ کھاتا ہوں، جس روحانی تلبینہ کے سلسلے سے مجھے آج راجستھان کے گاؤں گڑیا میں جانا ہے، جہاں سے بارلے کے کچھ سیمپل دیکھنا ہے۔ خیر تیار وغیرہ ہو کر گھر سے آیت الکرسی پڑھ کر نکلتا ہوں اور کار میں بیٹھ کر پرانی دلی ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل جاتا ہوں، تاکہ اللہ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے میری حفاظت کرے۔ پھر اسٹیشن پہنچ کر میری نظر ٹرین کی ان پٹریوں پر پڑتی ہے، اور ایک ہی منزل پر جانے کے لیے ایک ہی پٹری سے ہو کر کئی ٹرین ہمیں سوار کر کے ایک ہی منزل پر لے جاتی ہے، اور خوشی خوشی جس ٹائم پر ہمیں جو ٹرین ملتی ہے اس میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، جس سے ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی کہ ایک ہی جگہ جانے کے لیے کئی ٹرین چل گئی۔ تو اسی طرح امت کا اختلاف ہمارے لیے رحمت ہے، کیونکہ ان پٹریوں کی طرح چاروں امام کا راستہ ایک ہے، ایک ہی منزل ہے، کیونکہ چاروں امام کا عقیدہ توحید رسالت وغیرہ ایک ہے، لیکن مسائل میں اختلاف کر کے انہوں نے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی، جو کہ ہمیں سنت کے الگ الگ پہلو سکھاتے ہیں۔ تو اس اختلاف کو امت محمدیہ رحمت سمجھ کر الگ الگ ٹرین میں سوار ہو کر ایک ہی منزل کی طرف جا رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے آ کر اس اختلاف کو جو امت کے لیے رحمت تھا اسے زحمت بنا دیا اور لوگوں میں انتشار پیدا کر دیا۔ مگر میں تو حنفیہ ٹرین میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، آپ اپنا دیکھ لیں۔ خیر کچھ کھانے پینے کے بعد ٹرین میں گندگی نہیں پھیلاتا، بلکہ اسے ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوں، مگر افسوس لوگ اپنے ہی دیش کا اور اپنے ہی دیش کی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور ٹرین میں جہاں مرضی گندگی پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو ایز اے مسلم ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہر جگہ اسی طرح ٹرین میں بھی صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں صاف صفائی کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ خیر ہنومان گڑھ اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہوں، جہاں دانش بھائی مجھے ریسیو کرنے آتے ہیں، تو گاڑی میں بیٹھ کر گڑیا پہنچ جاتا ہوں اور اپنے دوست گلفام کے گھر جاتا ہوں، جس کے ساتھ میں نے عالمیت کی پڑھائی مدرسہ جامعہ شب میں کی تھی۔ پھر کھانا لگتا ہے تو کھانا کھا کر نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جس نے مجھے صحیح سلامت اپنی منزل کو پہنچایا۔